حماد اظہر جو ہیں سیکرٹری جنرل پنجاب پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ ابھی جیل میں ہیں، تو ان کا جو اضافی چارج ہے وہ بھی ان کو دیا گیا تھا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد صنم جوید کو جو ہے سینٹ الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جا رہا۔ ٹویٹر ہینڈل ان پہ جو ہے پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں یا کارکنان ہیں، ان کی طرف سے حماد اظہر کو جو ہے وہ بہت تنقید کا سامنا تھا۔ ابھی جب ان کو کنٹروورشل وہ ہوئے ہیں، مطالبات آئے ہیں ورکرز کی جانب سے یا دوسرے گروپ کی جانب سے، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں ریزائن دے کے پارٹی میں ویسے ایز اے ورکر کام کروں۔ لیکن عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کرنے سے معذرت کر لی ہے کہ میں یہ استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسام رانا، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ آج کے اس ولاگ میں ملکی سیاسی صورتحال میں جو گہما گہمی ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ 2-3 پوائنٹس ہیں، جس میں ایک تو حماد اظہر جو ہیں سیکرٹری جنرل پنجاب پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ ان کے پاس جو ایک اور عہدہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں عارضی طور پہ، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی صدر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ ابھی جیل میں ہیں، تو ان کا جو اضافی چارج ہے وہ بھی ان کو دیا گیا تھا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد صنم جوید کو جو ہے سینٹ الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جا رہا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی، تو ادھر ان کے والد کی سرزنش، اس میں کیا واقعہ ہے کہ جج نے کیوں ان کو ٹوکا اور کیا کہا، 2-3 سوالات ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، آج علمین گنڈا پور بھی ادھر پیش ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں ٹاپکس پہ۔ حماد اظہر جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ینگ لیڈرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی، اس میں آتے ہیں۔ انصاف جو ہے آئی ایل ایف یا انصاف اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن سے وہ اوپر آ رہے ہیں، یونیورسٹی لیول سے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، اب کہہ سکتے ہیں پارٹی میں ان کو جو ہے اپنا ایک مقام، ایک رتبہ، ایک اپنا جو ہے اسٹیٹس انہوں نے بڑے عرصے سے برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو وہ 9 مئی کے بعد وہ سٹل 11 ماہ ہونے کو ہیں، 10 ماہ 11 ماہ ہونے کو ہیں، وہ ابھی سے جو ہے وہ لاپتہ تھے یا روپوش تھے یا خود غائب تھے، خود ساختہ غائب تھے، جو بھی تھا، لیکن وہ پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ جو ہے ٹویٹر ہینڈل ان پہ جو ہے پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں یا کارکنان ہیں، ان کی طرف سے حماد اظہر کو جو ہے وہ بہت تنقید کا سامنا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ پنجاب کی جو ہے لیڈرشپ ہے اس کو باہر نہیں نکال سکتے، وہ پنجاب کی عوام ہے اس کو موبیلائز نہیں کر سکتے، تو اس بنا پہ ان کو کافی کنٹروورشل ہو رہے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کل رات ہی ان کا استعفیٰ آ جاتا ہے، تو پھر تھوڑی سی جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا ہے کہ استعفے کا اصل مدعا کیا ہے۔ اپنے استعفے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میں خان سے مل نہیں سکتا، وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جو آن گراؤنڈ ہیں، جو خان سے جا کے مل سکیں اور ڈائریکٹ خان سے ڈائریکشنز لے سکیں۔ لیکن سٹوری اس کے برعکس ہے۔ جب خان صاحب ادھر تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ 2 ڈویژنز تھی، ایک اسلم اقبال گروپ اور میاں اسلم اقبال جو ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی نامزد تھے، اور دوسرا حماد اظہر گروپ۔ تو یہ جو دونوں گروپ تھے ان میں کافی کشمکش تھی اپنے فیصلوں کو لے کے، اپنے ڈیسیجنز کو لے کے۔ ابھی بھی حماد اظہر جو تھے، الیکشن جب ہوا ہے 8 فروری کا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ٹکٹس ہیں زیادہ سے زیادہ ورکرز کو ملے، یہ جو وکلا ہیں، پیراشوٹرز ہیں، ان کو ٹکٹس نہیں ملنے چاہیے، جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے یا پارٹی کی مشکلات برداشت کی ہیں، یہ ٹکٹس ان کو ملنے چاہیے۔ تو وہ کافی حد تک ہم نے دیکھا بھی، انہوں نے ٹکٹس اپنی مرضی سے بھی دیے، کہیں پریشر تھا تو وکلا کو بھی دینے پڑے، لیکن وہ کافی حد تک اپنا کام کرنے میں کامیاب تھے۔ اسی طرح آگے چلتے گئے ہیں، تو ابھی جب ان کو کنٹروورشل وہ ہوئے ہیں، مطالبات آئے ہیں ورکرز کی جانب سے یا دوسرے گروپ کی جانب سے، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں ریزائن دے کے پارٹی میں ویسے ایز اے ورکر کام کروں۔ لیکن عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کرنے سے معذرت کر لی ہے کہ میں یہ استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کیونکہ حماد اظہر جو ہیں وہ کام کرنے والے ورکر ہیں، تو اس لیے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں صنم جوید جو پی ٹی آئی کی ینگ لیڈر ہیں، یوتھ میں سے اوپر آ رہی ہیں، جنہوں نے پچھلے 10 ماہ سے وہ حبس بجا یا قید میں ہیں، 9 مئی کے مقدمات بھگتے، بیل ہوتی ہے، پھر اریسٹ ہو جاتی ہے۔ اس پہ ایک لمبی سٹوری ہے، ایک علیحدہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس کا اصل مدعا کیا تھا۔ تو صنم جوید کو جو ہے
ان کے جو پیپرز نومینیشن تھے سینٹ کے لیے جب انہوں نے جمع کروائے، پہلے تو ان کو سائن کروانے کی اجازت نہیں تھی، تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ سائن کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ہے جب سائن ہو گئے ہیں تو ٹریبیونل سے ان کے جو پیپر ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ ریجیکٹ کس بنا پہ ہو گئے ہیں کہ صنم نے اپنے ڈاکومنٹس میں اپنے ہسبینڈ کی انکم شو نہیں کی۔ چلو یہ معاملہ تو یہاں تک تھا، اب یہ معاملہ جانا تھا ہائی کورٹ میں۔ جسٹس شاہد بلال صاحب کی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا تھا، کل کیس کی سماعت ہوئی، تو کیس کے دوران جو ہے صنم جوید کے والد جوید خان صاحب، انہوں نے جب روسٹم پہ آ کے اپنے وکیل کو ڈائریکشن دی یا بات بتائی تو 2 سے 3 بار بتانے پہ جو ہے شاہد صاحب، جسٹس شاہد صاحب وہ تھوڑا سا غصے میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں بار بار آگے وکیل کے کان میں بات بتا رہے ہیں، آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی یہ ساری باتیں، اگر آپ اسی طرح رہیں گے تو میں آپ کو اٹھا کے کورٹ سے باہر پھینکوں گا۔ یہ رویہ دیکھ کے کورٹ میں جو ہے ایک تشویش کی لہر تھی کہ جج جو ہے جس بندے نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اسی کو ہی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے وکیل کو کچھ بتایا یا کچھ کہا یا کچھ ڈکٹیشن دی تو میں آپ کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا۔ یہ تو ہمارے عدالتی نظام ہے۔ اس کے بعد وہ جو کیس کا فیصلہ تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا، اس پہ نوٹسز ہو گئے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آج کی اسلام آباد کی ہیئرنگز۔ عمران خان کی جو ہے اسلام آباد میں ہیئرنگز تھی، اس کے بعد آج علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایف آئی اے کے دفتر جو ہے راول پنڈی وہ پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ جو خان کا نظریہ ہے وہی کے پی کے کی عوام کا نظریہ ہے، کے پی کے عوام جو ہے خان کے ساتھ ہے، تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی، جب تک خان کسی سے نہیں ڈیل کرے گا، جب تک کے پی کے پیسے نہیں دیے جاتے۔ ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ جا کے شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، جب ان کا وہ وزیر اعظم بنے تھے تب آپ ان کا جو ہے حلف برداری کی تقریب آپ اس میں نہیں گئے، پریزیڈنٹ کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں گئے، اس کے بعد آپ 2 دفعہ جو ہیں جا کے ملے ہیں۔ انہوں نے کہا جی صوبے کا حق لینا میرا حق ہے، میں نے صوبے کی عوام کو پروٹوکولز تو دینے ہیں نا، پروٹوکولز دینا میرا حق ہے، صوبے کی عوام کے لیے پیکج لینا، پیکج لے کے عوام کو ریلیف دینا، میں اسی لیے آیا ہوں، کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس لیے میں اپنا حق لینے گیا تھا، تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ سیاست اپنی اپنی، ریاست سانجھی ہے لیکن سیاست اپنی اپنی۔ یہ سب سے اچھی بات تھی کہ پہلے سب لوگ سیاست کرتے تھے، ریاست کا کوئی نہیں تھا سوچتا، کم سے کم کسی نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ سیاست اپنی اپنی، ریاست سانجھی۔ تو اب تک کے لیے اتنی، فردر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے گوشت گزار کریں گے۔ تب تک حسام رانا کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔